عشا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پہنوں یار۔ ایک تو یہ بڑے لوگوں کی پارٹیز کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہم جیسے مڈل کلاس لوگ بس ڈریس ہی ڈیسائیڈ کرتے رہ جاتے ہیں۔ مروہ معمول کے مطابق فون پر عشا کا سر کھانے میں لگی تھی اور وہ فون کو سامنے رکھے بیڈ پر آلتی پالتی مارے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بیزاریت سے فون کو دیکھ رہی تھی، جس میں سے مسلسل مروہ کی آواز آ رہی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی ہر وقت ڈرامے کرتی ہے۔ ارے یار کچھ بھی پہن لو نا۔ ہاں ہاں، تم تو کچھ بھی پہن لو گی، تمہارے پاس اتنا ہینڈسم بندہ جو ہے۔ مسئلہ تو سارا میرا ہی ہے نا، میں چاہتی ہوں مجھ بیچاری پر بھی کوئی ہینڈسم سا بندہ رحم کھائے۔ مروہ کی بات سن کر عشا نے ایک بھرپور کہکا لگایا۔ کچھ بھی بولتی ہو مروہ، اچھا مجھے ڈریس کی پک بھیجو، میں بتاتی ہوں تم کو کہ کون سا پہنوں۔ وہ مروہ کی بھیجی گئی پکس کو دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ وہ کیا پہنے، جبکہ اب تک وہ اپنا ڈریس ہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے آج وہ تھوڑا سا تیار ہو رہی تھی۔ معمول کے برعکس آج اس نے لائٹ پنک کلر کی لانگ سکرٹ، اوپر سفید رنگ کی شرٹ پر چھوٹی سی لائٹ پنک کلر کی ہی جیکٹ پہنی تھی۔ ہلکا سا لپ گلاس لگائے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ بالوں کی پونی کرے یا کھلا چھوڑ دے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے لیئر کٹ بالوں کو کمر پر پھیلا لیا، آگے کی طرف سے دو لٹوں کو پکڑ کر ایک چھوٹے سے کلپ میں پیچھے کی طرف کو قید کر دیا۔ آج پہلی بار وہ کھلے بالوں کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ معمول کے برعکس آج وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے خوش ہوتی آئینے میں دیکھ رہی تھی، اور یہ خوشی اپنا اتنا خوبصورت لگنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ اس لیے خوش ہو رہی تھی کیونکہ اسے آج پک اینڈ ڈراپ وہ مغرور سا شہزادہ کرنے والا تھا۔ فنکشن کا وقت شام 9 بجے سے رات دیر تک تھا، تو وہ 9 بجے تیار ہو کر اب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے موبائل ہاتھ میں تھامے اسکرولنگ کرتی بالوں کو انگلی پر لپیٹے گول گول مروڑ رہی تھی۔ بہت سادہ اور نامعلوم سا میک اپ کیے بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھیں کاجل سے لت پت آج اس خڑوس شخص کو خود میں قید کرنے والی تھی۔ اسے ابدر سے ملے تقریباً 7 ماہ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اس کے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تھا اور نہ ہی اس کا ایڈریس، اور وہ کبھی یہ دونوں چیزیں لینے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھی۔ ٹائم پر نظر دوڑاتے ہی وہ اپنا موبائل بیگ میں ڈالے باہر کی طرف چل دی۔ فلیٹ کے ہال سے نکلتے ہی اسی موڑ پر اسے اس کی بلیک گاڑی کھڑی نظر آ چکی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ وہ جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی اس حسن پری کو دیکھ کر کچھ پل نظریں ہٹانا بھول گیا۔ خوبصورت تو وہ بہت تھی، مگر وہ دیکھ رہا تھا کہ ہلکے سے میک اپ میں پہلی بار۔ کچھ پل یوں ہی یک ٹک دیکھنے کے بعد وہ پلکیں جھپکتا سیدھا ہوا۔ موبائل سے مسلسل آواز آ رہی تھی، "آئی کال یو لیٹر" کہتا وہ فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر رکھ چکا تھا۔ "مرحبا مسٹر ابدر"۔ "مرحبا، کیسے ہو؟ تم کیسی ہو؟" "میں بالکل ٹھیک"۔ "گڈ"۔ کہتا وہ ایک بھرپور نظر اس پر دوڑاتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ عشا کی سائیڈ ونڈو کھلی تھی، جس سے اندر آتی ہوا سے
اس کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر رقص کر رہے تھے، جنہیں وہ بار بار اپنے نازک ہاتھوں سے پیچھے کرتی باہر دیکھنے میں مصروف تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ کھلی زلفیں کسی کا دھیان بری طرح سے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار آنکھیں گھماتا اسے دیکھ رہا تھا، اور بار بار اس کا دھیان ڈرائیونگ سے ہٹ کر اس کے بالوں پر جا رہا تھا۔ تم فری کب ہوگی؟ آخر اس بھٹکم بھٹکی کو نظر انداز کرتا وہ سوال کرنے لگا۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ مطلب کہ کوئی مخصوص ٹائمنگ نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، 11 بجے باہر آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ 11 مطلب پورے 11، سلطان نے آئی برو اٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ سلطان نے گاڑی کی سپیڈ تو سلو ہی رکھی تھی، مگر تیز ہوا کی وجہ سے اس کی زلفیں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ سلطان نے اپنے اسٹیئرنگ کے قریب لگے بٹن کو دبایا تو وہ ونڈو آہستہ سے بند ہو گئی، اور اس کی پاگلوں کی طرح لہراتی لٹوں کو قرار آیا۔ لوکیشن پر پہنچتے سلطان نے آہستہ سے گاڑی روک دی۔ روکتے ہی عشا نے ایک نظر سلطان کی طرف دیکھا۔ شکریہ کہتی وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے نکلنے لگی۔ عشا نے ایک پاؤں گاڑی سے باہر اور دوسرا اندر رکھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنے بال باندھ لو، سلطان نے اس کے بالوں کی طرف بغور دیکھتے کہا۔ کیا ہوا؟ اچھے نہیں لگ رہے کیا؟ وہ واپس اندر بیٹھی، بالوں کو ایک سائیڈ آگے کرتی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ لیے کہا، بندھے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ وہ کہتا ہوا رخ دوسری جانب کر گیا، جبکہ یہ تو سراسر جھوٹ تھا۔ اس کے کھلے بالوں کو دیکھ کر سلطان کو ایک الگ ہی احساس ہو رہا تھا، اور وہ اس احساس کے ہاتھوں مجبور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اس دشمن جان سے اپنی قاتل زلفوں کو باندھ لینے کی درخواست کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے کہتی ہوئی وہ اپنے بیگ سے ربڑ بینڈ نکال کر بالوں کو پونی ٹیل میں قید کر گئی۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی، اور وہ اسے پھر سے یاد کرواتا بازو کو ونڈو میں رکھے، ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے بغور اسے ہال کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ اتنی دیر لگا دی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی سامنے سے آتی مروہ ہمیشہ کی طرح بولنا شروع ہو چکی تھی۔ ہائے تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ، مروہ نے عشا کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے کہا، جو کہ خود بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک کلر کی لانگ میکسی میں وہ تیکھے نقوش والی لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ پکا؟ اس دفعہ کوئی نہ کوئی تم پر فلیٹ ضرور ہو جائے گا، عشا نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر مروہ نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے۔ اللہ تمہاری دعا ضرور پوری فرمائے، کہتی ہوئی دونوں مسکراتی ہال کے اندرونی جانب چلی گئیں۔ ہال بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، مگر وہاں کی رنگ برنگی لائٹیں عشا کو بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ پتہ ہے مسٹر وحید 2 دفعہ تمہارا پوچھ چکے ہیں، مروہ نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ میرا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں، پر وہ 2 دفعہ آئے تھے میرے پاس
اور تمہارا پوچھا۔ پتہ نہیں ایک اس آدمی کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، پیچھے ہی پڑ گیا ہے، عشا نے بیزاری سے جواب دیا۔ عشا، سچ پوچھو تو مجھے پہلے دن سے ہی اس آدمی کی نیت پر شک تھا۔ وہ عجیب طرح تمہیں دیکھتا ہے اور بڑا دوستانہ بنتا ہے۔ مجھے بھی بالکل پسند نہیں، عشا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ارے یار، اتنی پیاری لگ رہی ہو اور بالوں کو پھر سے باندھا ہوا ہے، کھولو انہیں، کہتے ہوئے مروہ نے اس کی پونی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عشا نے جلدی سے اپنے سر کو کچھ فاصلے پر کیا۔ نہیں یار، بال نہیں کھولوں گی۔ پر کیوں؟ کیا فائدہ اتنی پیاری ہیئر کٹ کا جب تم نے بالوں کو پونی میں ہی قید کرنا تھا؟ یار، بندھے مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور میں زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہوں۔ تم بھی نا، منوانے میں زیادہ دیر نہیں لگواتی۔ مروہ نے نا میں گردن ہلاتے اس ضدی سی پیاری دوست کو دیکھا جو اس سے بات کر رہی تھی۔ مرحبا گرلز۔ وہ دونوں چیئرز پر بیٹھی ایک دوسرے سے گپوں میں مشغول تھیں، جبھی پاس آتے مسٹر وحید نے بھرپور آواز میں سلام کیا۔ مرحبا سر، کہتی دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مسٹر وحید نے عشا کی طرف اوپر سے نیچے تک ایک بھرپور نگاہ دوڑائی، جس سے پزل ہوتی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب آئی ہو تم، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ چلو آؤ، میں تمہیں کچھ مہمانوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ مسٹر وحید کی اس بے تکی سی آفر پر عشا سمیت مروہ نے آنکھیں پھیلا کر وحید کی جانب دیکھا، جو کہ حکم صادر کر کے 2 قدم چل بھی پڑا تھا۔ عشا مروہ کی کلائی تھامے اپنے ساتھ کھینچتی وحید کے پیچھے چل دی۔ ارے مجھے کیوں لے کے جا رہی ہو؟ کیونکہ تم میری دوست ہو، جہاں میں جاؤں گی وہاں تمہیں بھی میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ اب چپ چاپ چلو۔ مجھے اس آدمی کے ساتھ اکیلا مت چھوڑو یار، پلیز۔ وہ مروہ کا بازو گھسیٹتے ساتھ لے جانے لگی۔ مسٹر وحید خوش دلی سے اسے اور مروہ کو مہمانوں سے انٹرو کروا رہا تھا، جس پر وہ دونوں مصنوعی سی مسکراہٹ لیے اسبات میں سر ہلاتی جا رہی تھیں۔ کافی دیر بعد مہمانوں سے جان چھڑوانے اور مسٹر وحید کو مصروف دیکھ کر وہ دونوں پھر سے اسی جگہ آ چکی تھیں۔ بیٹھتے ہی مروہ نے ایک زوردار مکہ عشا کی کمر پر جڑ دیا۔ آہ ظالم لڑکی، کتنی زور سے ہاتھ چلتے ہیں تمہارے۔ وہ اپنی کمر کو سہلاتی کنکھیوں سے مروہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یار، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ کیا تمہارا وہ دوست، ہائے وہ کتنا ہینڈسم ہے یار۔ مروہ ٹیبل پر کہنی رکھے ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے پرسوچ انداز میں بول رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، وہ بہت ہینڈسم ہے، عشا نے تھوڑا اتراتے ہوئے کہا۔ جھوٹی، تم نے کہا تھا وہ تمہارا دوست ہے، مگر اسے دیکھ کر تو نہیں لگ رہا تھا۔ کیا مطلب دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا؟ کیا واقعی وہ تمہارا دوست ہے؟ ہاں نا، وہ بس میرا دوست ہے۔ یار پھر میری اس سے سیٹنگ کروا دینا، مروہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ عشا نے نیم آنکھیں کھولے بغور مروہ کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ اتنے سارے لڑکوں میں تمہیں میرا بیچارہ دوست ہی ملا ہے؟ کیا غلطی ہے اس بیچارے کی جو تم جیسی افلاطون کو اس کے گلے ڈال دوں؟
عشا نے شریر سے انداز میں کہا۔ بڑی کوئی وہ ہو تم، مروہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پر یار وہ کتنا ہینڈسم ہے نا، تم نے دیکھا نہیں تھا کیا؟ اس کے ڈولے شولے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، مروہ کی بات سنتے عشا نے زوردار کہکا لگایا۔ ہاں نا، ہر لڑکی کا کرش ہے تمہارا وہ دوست۔ اچھا، تمہیں اتنا ہی پسند ہے تو کر لو بات۔ ویسے ایک بات بتاؤں، وہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ خڑوس ہے۔ کوئی نہیں یار، اتنا ہینڈسم بندہ خڑوس ہی اچھا لگتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ مسکرا دی۔ مروہ، ایک بات بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ تمہیں نا ایک لڑکا بہت گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ ہیں؟ کہاں کہاں کدھر ہے؟ بتاؤ۔ عشا کی بات سنتے ہی مروہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے گرین کلر کی شرٹ پہنی ہے، خود ہی دیکھ لو۔ مروہ نے اپنے عقب میں نظر دوڑائی اور گرین شرٹ والے لڑکے کو دیکھتے انتہائی برا سا منہ بناتے ہوئے عشا کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی، جو کہ پہلے ہی اپنی ہنسی دبائے ہوئے تھی، کھل کر ہنستی۔ مروہ اسے کچھ ہی فاصلے پر گرین کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے بھاری بھرکم صارف کھڑا مروہ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ایک یہی ملا تھا تمہیں؟ ہاں ہاں ہاں، دیکھو ذرا کتنے غور سے دیکھ رہا ہے، عشا نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے شرارت سے کہا۔ بس بس کرو، دیکھنا بند کرو، موٹے کہیں کو۔ اب نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ مروہ نے مڑ کر اپنی طرف دیکھتے صارف کو ایک تیکھی آواز میں کہا، جو چلتا ہوا سیدھا یہیں آ رہا تھا۔ مس مروہ، لگتا ہے آج بیوٹی پارلر والوں کا سارا میک اپ آپ نے ہی لگا لیا ہے۔ اس لیے میں دیکھ رہا تھا، یہاں پر ایک عدد چڑیل بھی بیٹھی ہے، قسم سے چڑیل ہی لگ رہی ہو۔ ہاں تو چڑیل لگوں یا جن، تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنا یہ پیٹ سنبھالو، موٹے کہیں کے۔ مروہ نے ہمیشہ کی طرح صارف کے پیٹ پر حملہ کرتے بات کی۔ تمہاری ہی نظر لگتی ہے میرے پیٹ کو، چڑیل کہیں کی۔ ذرا مجھے بھی بتا دو کون سی کریم لگاتی ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ مجھ غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا، کوئی لڑکی مجھے بھاؤ ہی نہیں دیتی یار۔ چلو تھوڑا رنگ ہی گورا ہو جائے، رنگ گورا کرنے کی بجائے اپنی ڈائٹ پر دھیان دو گے تو لڑکیاں بھاؤ نہیں فون نمبر دیں گی۔ اتنے بڑے سانڈ ہو، ذرا کم کھایا کرو، کوئی شوق سے مرنے کیوں آئے گی تمہارے پاس؟ صارف برا سا منہ بناتا ہوا مروہ کو کوستا الٹے قدموں چل دیا، جبکہ پاس بیٹھی عشا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ یار تم کیا ہر وقت اس کی کلاس لیتی رہتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں سے پانی صاف کرتی مروہ کو ایک مکہ رسید کرتی بول رہی تھی۔ ہاں تو وہ کم تھوڑی ہے، جانتی ہوں میں مس افلاطون۔ سب چھوڑو یار، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ عشا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے مروہ کی جانب دیکھا۔ کوکنگ چور، میں جانتی تھی تم کچھ کھا کر نہیں آئی ہوگی، اسی لیے میں نے پہلے ہی بندوبست کر دیا تھا ہمارے کھانے کا۔ میں بھی زیادہ دیر بھوکی نہیں رہ سکتی نا۔ مروہ اسے لیے ڈائننگ پورشن کی طرف گئی۔ دونوں نے کھانے سے بھرپور انصاف کیا۔ مسٹر وحید کی نظریں ہر وقت عشا کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ ایک پل بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھی اس معصوم سی پری کو
وہ ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، پر یہ مروہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ سوچتے ہی مسٹر وحید نے وہاں کے آنر کو تنبیہ کی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا دور ٹیبل پر بیٹھی لڑکیوں کی طرف بڑھا۔ مرحبا، آپ دونوں میں سے مس مروہ کون ہیں؟ میں ہوں۔ جی خیریت؟ آپ میرے ساتھ آئیں۔ مسٹر وحید نے یہ کچھ ڈاکومنٹس بھیجے ہیں، انہیں چیک آؤٹ کرنا ہے۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ کہتی ہوئی مروہ اس کے ہمراہ چلی گئی۔ جلدی آنا۔ اوکے۔ وہ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑی۔ اس نے کہا تھا 11 بجے، اور 11 بجنے میں بس 5 منٹ ہی رہ گئے ہیں۔